اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ شاہ جہان کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا۔ اس میں یورپی مورخین نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری تفصیل جانے بغیر وہ بہت بھیانک معلوم ہوتے ہیں۔ اگر بندہ حقیقت کو جان لے تو ظالم مظلوم نظر آنے لگتے ہیں۔ جو مسلم حکمران یورپی مورخین کی قلم کا نشانہ بنے ان میں اورنگزیب عالمگیر سر فہرست ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا حقائق کو پس پردہ رکھا جائے تو اورنگزیب ایک ایسا بھیانک حکمران نظر آتا ہے جو وہ حقیقت میں نہیں تھا۔ اورنگزیب عالمگیر پر بہت سے الزامات میں سے ایک الزام اپنے باپ شاہ جہان کے خلاف بغاوت کر کے اس کو قید کرنے کا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا اس نے کیوں کیا؟ ان حقائق کو چھپایا جاتا ہے۔ قندھار کا محاصرہ اٹھانے کے بعد اورنگزیب کو دکن جانے کا فرمان مل گیا۔ یہ وہی دکن تھا جہاں سے اورنگزیب کو 10 سال پہلے دارا شکوہ نے شاہ جہان کو بہکا کر واپس بلوا لیا تھا۔ اب پھر اسی اورنگزیب کو دکن بھیجا جا رہا تھا۔ ان 10 سالوں میں دکن مالی اور معاشی طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ جس دکن کی آمدنی 10 سال پہلے اورنگزیب کے دور میں 3 کروڑ سے اوپر تھی، اب صرف 1 کروڑ رہ گئی تھی۔ اورنگزیب کے دکن کے حالات جان کر بندے کو شاہ جہان پر حیرت ہوتی ہے کہ اس نے اورنگزیب کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ایسا فرق تو بندہ اپنے سگے اور سوتیلے بیٹے کے درمیان بھی نہیں رکھتا جیسا شاہ جہان نے اورنگزیب اور دارا شکوہ کے درمیان رکھا۔ شاہ جہان کو دارا شکوہ کے سارے جھوٹ بھی سچ لگتے تھے اور اورنگزیب کے سارے سچ بھی جھوٹ لگتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ شاہ جہان اورنگزیب کے بارے میں وہی کرتا رہا جو دارا شکوہ چاہتا تھا۔ اورنگزیب کو کس طرح بے بس کیا جاتا رہا، اس کے لیے چند مضحکہ خیز واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اورنگزیب نے اپنے بھائی شاہ شجاع سے اپنے بیٹے محمد سلطان کا رشتہ شاہ شجاع کی بیٹی اور اپنی بیٹی کا رشتہ شجاع کے بیٹے زین الدین سے طے کیا۔ جب اس بات کا شاہ جہان کو علم ہوا تو اس نے فوری طور پر اورنگزیب کو لکھا کہ تمہارے بیٹے محمد سلطان کا رشتہ میں نے کسی اور جگہ کرنا ہے، جس کے جواب میں اورنگزیب نے شاہ جہان کو لکھا کہ وہ محمد سلطان کے رشتے کی بات شاہ شجاع کی بیٹی سے پکی کر چکا ہے، جسے وہ نہیں توڑ سکتا۔ لیکن آپ پھر بھی یہی چاہتے ہیں تو میں شہزادے کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں کر لیں۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو شہزادے سلطان کے علاوہ جو میرے بیٹے ہیں ان کا رشتہ اس جگہ کر دیں۔ اورنگزیب کے اس جواب کو بھی حکم عدولی سمجھا گیا اور اورنگزیب کی اس نافرمانی کی وجہ سے قلعہ سیر جو اورنگزیب کو دیا گیا تھا واپس لے لیا گیا۔ برہان پور میں ایک عام بادشاہ پسند نام سے مشہور تھا۔ دکن روانگی سے قبل اورنگزیب سے شاہ جہان نے وعدہ لیا کہ شاہی باغ کے سارے آم اسے بھیجے جائیں گے۔ جب آموں کی فصل تیار ہو گئی تو اورنگزیب نے لکھ بھیجا کہ سارے آم شاہی دربار میں شاہ جہان کے پاس بھیج دیے جائیں۔ جن میں سے کچھ آم رستے میں خراب ہو گئے، جس وجہ سے اورنگزیب کو لاپرواہی اور بدنیتی کے طعنے دیے گئے۔ اورنگزیب شاہ جہان کو خطوط اپنے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہاتھ میں زخم کی وجہ سے لکھائی میں فرق آ گیا، جس وجہ سے شاہ جہان سیکھ پا ہو گیا۔ اورنگزیب کو اپنی بے گناہی کی دلیلیں دینا پڑی۔ شاہ جہان اورنگزیب کو دکن میں بھیجنے کے بعد اکثر و بیشتر دکن کے حالات کے بارے میں تنقیدی خطوط بھیجتا رہتا۔ اورنگزیب جس شخص کو بھی دکن میں کوئی عہدہ دینے کی شاہ جہان سے سفارش کرتا، اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اورنگزیب کی سفارش کو مسترد کر دیا جاتا۔ اوپر سے دکن کے خراب حالات پر اورنگزیب کو تنقیدی خطوط بھی ایسے لکھے جاتے جیسے اورنگزیب کے پاس کوئی الہ دین کا چراغ ہو، وہ پلک جھپکتے ہی دکن کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے۔ اورنگزیب کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جاتا۔ باقی تو دارا شکوہ اورنگزیب کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے مطمئن تھا، لیکن 2 ایسے مسئلے تھے جن کے متعلق دارا شکوہ سوچ و بچار میں تھا۔ ایک تو اورنگزیب کے وفادار ملازمین اور عہدیدار جو اس کے پاس دکن میں تھے، جو کسی صورت میں بھی اورنگزیب کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے تھے۔
دوسرا شاہ شجاع اور مراد بخش کو اورنگزیب کے خلاف بھڑکانا تھا۔ دارا شکوہ نے شاہ جہان سے پہلا کام تو یہ کروایا کہ جو لوگ اورنگزیب کو دکن کے حالات کو قابو کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے ان کو مرکز میں بلا کر ملازمت دی جانے لگی تاکہ اورنگزیب کے وفاداروں کی وفاداریاں تبدیل کی جا سکے یا کم از کم ان کو اورنگزیب سے دور کیا جا سکے۔ دوسرے نمبر پر شاہ جہان نے شاہ شجاع اور مراد بخش کو خطوط لکھے جن میں اورنگزیب کی غلطیاں اور کوتاہیاں بیان کی گئیں۔ ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں جن میں اورنگزیب سے ستیلے بیٹے سے بھی زیادہ ناروا سلوک رکھا گیا، لیکن اورنگزیب نے نہایت ہی صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ لیکن شاہ جہان کی بیماری اور اس کے بعد کے حالات اس قدر گمبھیر ہو گئے تھے کہ اورنگزیب کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑا، جس وجہ سے آج اورنگزیب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔